بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 زن، نمبر 2 زر، نمبر 3 زمین۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، نمبر 1 کھانا، نمبر 2 دولت، نمبر 3 عورت۔ میری انسانی رشتوں پر کی گئی انویسٹمنٹ ہمیشہ ضائع گئی، اب ہر رشتہ مجھے خوفزدہ کرتا ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ یا رب، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے، آمین۔ محبت اور ابر جیسی نہ صاحب، محبت صبر جیسی، محبت جبر جیسی، محبت قبر جیسی۔ والدین سر پر ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، اللہ قائم رکھے سب کی بادشاہی، آمین۔ وفا کی جنگ مت کرنا، بہت بیکار جاتی ہے، زمانہ جیت جاتا ہے، محبت ہار جاتی ہے۔ ہمارا تذکرہ چھوڑو، ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار جاتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ، ہر بہن، بیٹی اور لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا، انہیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ پتہ ہے دکھ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نیت صاف ہو، اگلا ہمیں سمجھ نہ پائے اور وہ ہمیں غلط سمجھے۔ کریں رسوا جو اوروں کو، خدا انہیں عزت نہیں دیتا۔ حق پر چلنے والے کو کبھی ذلت نہیں دیتا۔ کسی کا حق دبا کر تم اپنا پیٹ مت بھرنا، خدا ایسے نوالے میں کبھی لذت نہیں دیتا۔ صرف عورت کے نصیب کے لیے ہی کیوں، مرد کو بھی تو اچھے نصیب کے لیے دعا دینی چاہیے، کیونکہ اگر عورت کے حصے میں غلط مرد آئے تو اس کا گھر خراب ہوتا ہے، اگر مرد کے حصے میں غلط عورت آ جائے تو اس کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہوتا ہے۔
مولانا مودودی فرماتے ہیں، آپ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں، جن کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے۔ ان کے لیے آپ کو سب سے بڑھ کر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے نہ پائیں۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 حسن، نمبر 3 جوانی۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ ہے، ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ محض سٹیٹس لگا دینے سے نہیں، فرمانبرداری اور خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کی بجائے آف لائن اپنے قول و عمل سے وش کیجیے۔ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، پرورش کی اور اپنا سکھ چین کھو کر آپ کو اسٹیٹس دلوایا، ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا تھا۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند رہیں، جس گھر میں اذان کے وقت خاموشی نہ ہو، جس گھر میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھی جائے، تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سبھی خواہشیں اس جہاں میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ صرف پھول ہی نہیں، کچھ انسانوں کی خصوصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی طبیعت کھل اٹھتی ہے، اور بات کر کے تو انسان کے دکھ کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اب قحط پڑ چکا ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ دکھ دینے والوں کے خوف سے غائب رہتے ہیں۔ اگر آپ سر پر دوپٹہ رکھ لیں گی تو تب بھی اتنی ہی پڑھی لکھی لگیں گی جتنی اب ہیں۔ ہاں، البتہ عزت بڑھ جائے گی۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منایا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر گھر میں نہیں اترتی۔